الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فضيلة الشيخ جنید مکی حفظہ اللہ دیگر معزز معقل علماء کرام اور بالخصوص ہمارے نوجوان دوست جن کی قد و کاوش سے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں عبداللہ سعود عثمانی حافظہ اللہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں کسی مقصد سے یہاں آ رہا ہوں تو فوراً پمفلیٹ نکال کر چھوٹا موٹا اشتہار واٹس ایپ وغیرہ پر وائرل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کوئی پروگرام یہاں منعقد کر دیتے ہیں اور بجڑیا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے اور وہ جوار سے تشریف لائے ہوئے اور اس مسجد میں جو لوگ جمع ہیں معزز سامعین حضرات معاشرے کے اندر اس وقت بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے گر رہے ہیں تمہارے گھروں میں، توقع القطر، جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایک پانی کی بوند گری اور اس کے بعد دوسری اس کے پیچھے، تیسری اس کے پیچھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا فتنہ اس کے پیچھے جذب لیتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا اس کے پیچھے آتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے، چوتھا اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گریں گے جیسے بارش کا پانی اور اس کے قطرے تمہارے گھروں میں گرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنی برائیوں نے جنم لے رکھا ہے۔ ایک دو برائیاں ہوں تو اس پر نشاندہی کی جائے۔ برائیاں جب اتنی کثیر تعداد میں ہو جائیں کہ جن کا گننا اور جن کا شمار کرنا ہی ممکن نہ ہو، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے پورے سماج کے لیے اور سماج کے سربراہ لوگوں کے لیے، سماج کے معزز لوگوں کے لیے۔ یہ منتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چنتن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کچھ معاملوں میں آپ بہت جلدی میٹنگیں بلا لیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر بھی سماج کے ذمہ داروں کو میٹنگ کرنی چاہیے کہ فلاں کا لڑکا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں رات کی تاریکی میں آتا ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ویسے تو نشہ بہت عام ہو چکا ہے اور آپ تعجب کریں گے، میں اسی یو پی کا ہی رہنے والا ہوں، کہیں دور کا نہیں، آپ ہی کے اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے۔ 31 دسمبر 31 دسمبر کو رات کے 11:55 کے بعد جیسی 12 بجتے ہیں اس وقت کیا ہوا، سوشل میڈیا پر آپ نظر ڈالیے اور دیکھیے، ہمارا شہر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کس طریقے سے شراب کے جام پیے گئے اور 1 جنوری کس طریقے سے منائی گئی، جبکہ کئی تلواریں ہماری گردنوں پر لٹک رہی ہیں۔ CAA کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا، NRC کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا، یہ بعد دیگرے مدعے اڑتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قوم کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ جشن منایا گیا باقاعدہ، اور لڑکوں نے منایا ہوتا تو ایک حد تک سوچا جا سکتا تھا، لیکن لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی، اور ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہم اور دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، اپنوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے بھی شامل۔ اس برائی نے پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، جب ایک سروے ہوا ہے انڈیا ٹوڈے کا، اور اس سروے میں بتایا ہے کہ ہر 5 میں 1 آدمی شرابی ہے، ہر 5 میں 1 آدمی شرابی ہے ہندوستان کا۔ اب سپوز فرض کر لیجئے کہ 1 ارب کی آبادی ہے اس دیش کے، اس ملک کی،
100 کروڑ بولا جاتا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ 1 ارب کی آبادی ہے, 100 لاکھ کی آبادی, 100 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس میں 20 کروڑ شرابی. یہ انڈیا کا سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو, انڈیا ٹوڈے کا. 100 کروڑ میں اس کا 5واں الگ کر دیجئے, 5 میں سے 1 تو 20 کروڑ ہو گئے. 20 کروڑ میں اونلی 10 کروڑ یعنی آدھے صرف مسلمان, اور آدھے میں آپ چلے جائیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہندو ہیں, بدھسٹ ہیں, جینی ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, کرسچن, ان تمام لوگوں کو آدھے میں لے لیجیے, آدھے صرف مسلمان. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور اگر چنتن نہیں کیا گیا, اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا, تو معاف کیجیے گا آگے آنے والی نسل کس تباہی کے راستے میں چل پڑے گی, اس کا اندازہ ہمارا نہیں لگا سکتے. جب اتنی بڑی ریسرچ ہو کے سامنے آ گئی کہ 10-20 کروڑ میں آدھے سب مسلمان ہوں اور آدھے میں ساری قومیں ہوں, تو یہ لمحے فکریہ ہے. میں جانتا ہوں کہ شراب کی لت جس کو لگ جاتی ہے تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں ہے, جلدی نہیں چھوٹتی. اس لیے شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب پی جاتی تھی اور صحابہ کرام بھی پیتے تھے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً شراب کو حرام قرار نہیں دیا. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی نبی اکرم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ شراب ہمارے سماج کو چوپٹ کر رہی ہے, آپ اس کی حرمت کا اعلان کریے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر ابھی نہیں, یہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں, ابھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں, اور شراب جو ان کی رگ رگ میں رچی بسی اور پلی ہوئی ہے اور چڑھی ہوئی ہے, اس شراب کو یہ بیت حرام قرار نہیں کیا جا سکتا, ورنہ یہ لوگ کہیں پلٹ نہ جائیں. یکدم اگر حرام کر دیں گے تو یہ لوگ کہیں اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف میں بھاگ جائیں, مرتد نہ ہو جائیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے بدایہ و نہایہ میں کہ 30 مشورے ایسے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشورے تو بہت دیے تھے, لیکن 30 مشورے ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیے تھے حضرت عمر فاروق کے. ابھی اس کا وقت نہیں آیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو تسلیم کیا, اور قرآن میں 30 آیتیں ایسی اتاری جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق تھی. ایسے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. پڑھیے حافظ علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب زاد المعاد, باقاعدہ اس میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر, ایک مکے والوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھجور یا شہد یا کھجور کا رس چٹانے کے بجائے یا شہد اس کو کی زبان میں رکھنے کے بجائے, پیدا ہونے کے بعد جو قوم پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے ڈالتی ہوگی, گھٹی کی جگہ شراب پلائی جاتی ہو, جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے شراب پلائی جاتی ہو, 2 4 5 6 قطرے اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب کے ڈالے جاتے ہو. اس قوم کو آپ اتنی جلدی کہہ رہے ہیں کہ شراب آپ حرام قرار دے دیجیے, شراب سے نسل بگڑ رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ شراب نقصان دہ ہے, لیکن ابھی شراب کی حرمت کے اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. شراب کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ مکے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے, یہ مکی آیت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. شراب
کہ سلسلے میں سب سے پہلے اس وقت کی آیت کا رسول ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا جا رہا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ آیت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھلوں میں سے کچھ پھل انگور بھی ہیں اور کھجور کے بھی ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، پھلوں میں سے ایک پھل کھجور اور انگور۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ تیار کرتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو۔ غور کیجیے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم نشہ تیار کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکیزہ رزق بھی ہے، رزق حسن، اچھا رزق۔ کھجور کو جب نچوڑ دیا جائے اور انگور کے رس کو نچوڑ کر اور سڑا کر شراب بنائی جاتی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف رزق کہا ہے۔ اور جب سڑائے بغیر اور گلائے بغیر نشہ نہیں بنا کر تازہ تازہ پھل استعمال کیے جائیں تو اس کو رزق حسن کہا گیا۔ پہلے مکے والوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی، یہ رزق حسن نہیں رہ گیا جس کو تم نے سڑا دیا، گلا دیا، اور جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا دیا، یہ تمہارے لیے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ رزق حسن تبھی ہے جب اس کو تم تازہ تازہ استعمال کرتے ہو، ایسے تمہارے پاس آتا اور کھاتے ہو، یہ رزق حسن ہے۔ پہلے ایک چیز ان کے دماغوں میں ڈالی گئی کہ جب نشہ بچ جائے تو وہ رزق حسن نہیں رہ جاتا ہے، تاکہ ان کے دماغ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں شراب کی شکل میں وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، پھلوں میں سے انگور ہے، کھجور ہے، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ ابھی حرام قربت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، ابھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کا، بس اتنا کہا گیا جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا لیا، یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ مکے سے ہجرت کر کے لوگ مدینے کی طرف آنے لگے، شراب بھی حرام نہیں ہوئی۔ جب مدینے پہنچ گئے تو اب ڈبل مانگ۔ جو لوگ مکے سے مدینے گئے وہ تو شراب پیتے ہی پیتے تھے، جو لوگ مدینے میں رہتے تھے وہ بھی شراب کے رسیا تھے اور دل کرنا تھے۔ شراب کثرت سے پی جاتی تھی لیکن شراب کے جو نقصانات آیا ہوتے تھے وہ ظاہر ہوتے تھے، اس پر چرچے ہوتے تھے۔ ارے یار شراب کے نشے میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اتنی پی لیتے ہیں کہ یہ ہوتا یہ نقصان وہ نقصان۔ تو اللہ کے رسول سے وہاں سوال ہونے لگا، اللہ کے نبی آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، شراب کے بارے میں کچھ سوچیے، کچھ بتائیے کیا ہے۔ مدینے میں قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں وہ دوسری آیت یہ نازل ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی یہ آیت مدنی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس آیت کے اندر بھی شراب کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے، لیکن شراب کی حرمت کا اعلان ابھی بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ قرآن کریم کی اس مدنی آیت پر غور کیجئے، احساس ہوگا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مدینہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنائیے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ قل، تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور
کریم کی اس آیت نے یہ اور ظاہر کر دیا کہ لوگوں کے لیے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے. یہاں سے دماغ چکرا جاتا ہے. ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو فیہما اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، نقصان اس کا بہت بڑا ہے. ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے. لیکن یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کے ایک لفظ پر غور کیجیے، منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع کہا ہے، پینے والوں کے لیے نہیں. جو پی رہے ہیں اس کے لیے نہیں کہا. منافع للشاربین نہیں کہا، منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نشہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے. جو شراب پی رہے ہیں ان کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے. اصل میں اس طرف ہمیں چلنا پڑے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے سبب ورود اور شان نزول کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا. یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے، عرب کے لوگ اور اہل مدینہ جب شراب کے نشے میں ہوتے تھے تو ان کے شراب پینے کا مقصد دوسرا تھا. ہمارے ہاں شراب پینے کا مقصد دوسرا ہے. مقصد چینج کر دینے سے کوئی چیز اب حلال نہیں ہو جائے گی جو چیز کی حرمت کا اعلان ہو چکا ہے. اب یہاں ہم ذرا غور کریں، وہاں کیا مقصد تھا؟ ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں غریبوں میں مسکینوں میں کچھ خرچ کرو، تو بیچارے اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں میں خرچ کرنے سے وہ ذرا کنجوسی کیا کرتے تھے، بخیلی کیا کرتے تھے. الرحیق المختوم پڑھی ہے مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی. شراب وہ اس لیے پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں جب ہم خود ہو جائیں گے تو ہم غریبوں مسکینوں میں اپنی دولت کو لٹانے میں اور اپنی دولت کو خرچ کرنے میں ان کو کوئی دریغ نہیں ہوگا. شراب کے نشے دے دو، او اتنا مانگا دے دو، پیے چڑھی ہوئی ہے دے دو. تو وہ شراب کے نشے، شراب پینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم غریبوں میں اپنا مال زیادہ سے زیادہ لٹا سکیں. اور شراب پینے کا ایک دوسرا مقصد کیا تھا کہ شراب جب ہم پی لیں گے نشے میں دھت ہو جائیں گے تو جوا بھی کھیلتے تھے. تو جوا کھیلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے کسی کو 100 200 500 روپے دیں گے تو تکلیف ہوتی تھی، اور جوئے میں جب ہم کسی غریب سے ہاتھ جائیں گے تو یہ ہار گئے، تکلیف نہیں، ہار گئے، اس کے پاس چلا گیا، ہار گئے. تو یہی بتایا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع ہے. یعنی شرابی جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد اپنی دولت کو آسانی سے لٹا دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے. جوئے میں جب دولت ہاتھ جاتا ہے اس سے غریب کو فائدہ ہو جاتا ہے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے. لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ ہے. تم دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جا رہے ہو، دھیرے دھیرے بربادی کی طرف جا رہے ہو. اپنے پھیپھڑے خراب کر رہے ہو، اپنا لیور خراب کر رہے ہو، دھیرے دھیرے تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو. اس لیے کہا وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے. لیکن اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا. اب لوگوں نے سوچ لیا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ نے نہیں چھوڑی، آدھے چھوڑ دیے آدھے نہیں چھوڑے. حرام تھوڑی ہوئی. کچھ لوگوں کا مطلب یہ تھا نہیں اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں. ایک ذہن بنایا جا رہا ہے. دیکھیے شریعت کیسے ذہن سازی کرتی ہے. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فوراً شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا. مکے کی آیت میں صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں کہا. صرف یہ بتایا کہ یہ تم نشہ بنا لیتے ہو، یہ تمہارے لیے نشہ رزق تو ہو سکتا ہے لیکن رزق حسن نہیں. اور مدنی آیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، لہذا جس چیز کے اندر زیادہ نقصان ہو نفع کا ہو اس چیز سے بچنا اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. ایک ذہن سازی ہو گئی لوگوں کے ذہن میں، یہ ڈال دیا گیا کہ شراب کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. آئیے قرآن کریم کی تیسری آیت پر توجہ دیتے ہیں جو مدینے کے اندر نازل ہوتی ہے. اس آیت کے اندر ایک محدود وقت کے لیے، لمیٹڈ وقت کے لیے شراب کو گویا کہ پینے سے روک دیا گیا ہے.
اس میں تو بھی پینے سے ہی روکا گیا، اس میں تو یہ ہے کہ اس نفع کم ہے، اچھا بہتر ہو تو کہ چھوڑ دو۔ لیکن آگے دیکھیے، ایک انصاری نوجوان ہے، انہوں نے اپنے گھر پر چند صحابہ کی دعوت کر دی۔ ان صحابیوں میں جن کی دعوت کی گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ دعوت کر دی گئی، کھانے کا دور چلا، اور کھانا کھانے کے بعد جب شکم سیر ہو کر سب صحابہ نے کھانا کھا لیا تو شراب کا بھی دور چلا۔ اسی محفل میں شراب جس کا دل چاہے پیو کہ حرام تھوڑی ہوئی ہے، تو شراب کا بھی دور چلا۔ صحابہ نے شراب بھی پی، شراب پینے کے بعد نشے میں آ گئے، چڑھ گئے، اور اسی بیچ میں مغرب کی یا عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، تیسری آیت کی طرف میں آ رہا ہوں۔ عشاء کی نماز کا یا مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسی گھر کے اندر مصلی بچھا لیا جاتا ہے، جائے نماز وغیرہ بچھا دی جاتی ہے، اور ایک صحابی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے جتنے صحابہ کھڑے ہیں وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی شراب کے نشے میں دھت ہیں، اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگی، شراب کے نشے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گاڑی یہاں تک تو صحیح چلتی ہے، یہاں تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے، اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں جب انہوں نے اس سورت کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کی تو سورہ کافرون کی انہوں نے تلاوت شروع کی، اور سورہ کافرون جو اس طرح ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ وہ صحابی شراب کے نشے میں دھت تھے، اور وہ قرآن کی آیت کو بدل دیے اور نشے میں قرآن کو یوں پڑھ دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے مغرب کی عشاء کی نماز پوری ہوتی ہے، یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین یہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کے اندر ہو، جب تم نے پی رکھی ہو، شراب پی لی ہو، نشے میں ہو، نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس وقت تک نماز مت پڑھو حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے۔ تم جو بول رہے ہو وہ سمجھنے لگو، جب سمجھنے لگو کہ ہاں میں کیا بول رہا ہوں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تم سمجھنے لگو تب نماز پڑھو، اور جب تک تم سمجھو نہیں تب تک دور رہو، قریب مت جاؤ نماز کے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ صحابہ کرام پر یہ آیت بجلی کی طرح، بجلی کا کڑکا کی طرح، جیسے بجلی کے ایک کڑکا ہوتا ہے اس طرح کرنٹ لگا صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا، یعنی شراب اتنی خراب چیز ہے کہ شراب کے بعد ہم اگر پی لو نشہ آ جائے اور نماز کا وقت تو نماز چھوڑ دیں، یعنی نماز کے قریب نہ جائیں، جب ہمارا نشہ اتر جائے تب۔ یعنی کیا شراب کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم شراب پیے کہ نماز کا وقت قریب ہو اور ہم شراب پی لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت آؤ؟ یعنی کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ ہم شراب ایسے وقت میں پیے کہ نماز کا وقت ہو پھر ہم نماز کو چھوڑ دیں اور بعد میں پڑھیں جب ہمیں ہوش آ جائے تب؟ نہیں، شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نماز کے لیے شراب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کے لیے شراب کو چھوڑ دیں گے،
لیکن شراب کے لیے نماز کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کافی حد تک لوگ دور ہو گئے. نہیں یہ شراب سے واقعی ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خراب چیز ہے. شراب کے نشے میں ہم نماز نہ پڑھیں. صحابہ کرام کا منظر تو دوسرا تھا نماز کے تعلق سے. ہمارے یہاں بھلے اس کا احساس نہ ہو, ہمارے یہاں ایک معمولی چیز ہو, لیکن صحابہ کرام تو اذان سے پہلے مسجدوں میں حاضری دینے کے پابند تھے. وہ ان کی نگاہوں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ ظہر میں وقت کتنا ہے, عصر میں وقت کتنا ہے, مغرب میں وقت کتنا ہے. مسند احمد کی روایت اٹھاؤ, جب انس بن مالک سے عمر بن عبد العزیز نے جب خلیفہ تھے تو ان سے پوچھا گیا. کچھ لوگوں نے شکایت کی خلیفہ سے, عمر بن عبد العزیز سے, کیا بات ہے, کبھی کبھی انس بن مالک آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد میں سے. تو عمر بن عبد العزیز نے حضرت انس بن مالک کو بلایا اور کہا, اے انس شکایت آئی ہے آپ کی, اے انس شکایت ملی ہے مجھے, تم جماعت میں انتشار پیدا کر رہے ہو, اختلاف پیدا کر رہے ہو, کبھی کبھی تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو اور ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو, ہمارے نماز کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو. تو عمر بن عبد العزیز کے سوال پر انس بن مالک نے جو جواب